السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا میں ہوں محمد اویس مرسد۔ مفتی عبدالمغیث حفظہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، مفتی صاحب سے آج ہم کویسچن کریں گے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جیسا کہ محرم آ رہا ہے الحمدللہ سے، تو اس میں لوگ جو ہے نا وہ سیاہ رنگ کا لباس پہنتے ہیں، تو کیا ایسا پہننا قرآن و حدیث اس میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ویسے بھائی ایک دو چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ سیاہ رنگ کا لباس خاص مکتبہ فکر کے لوگ محرم الحرام میں پہنتے ہیں، فقہ جعفریہ کے لوگ، شیعہ حضرات جو ہیں، لیکن ان کی جو کتابیں ہیں وہ اس کی ممانعت کرتی ہیں، ان کی کتابوں میں موجود نہیں ہیں۔ کلینی نے کتاب لکھی ہے فروع الکافی، مشہور شیعوں کی کتاب ہے فقہ جعفریہ کی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیاہ رنگ کا لباس پہننا یہ مکروہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں کرتے تھے سوائے تین جو ہے نا وہ جگہوں میں، تین، ایک امامہ، ایک چادر اور ایک موزہ۔ اس کے علاوہ سیاہ رنگ کی چیز پہننا وہ مکروہ سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ ایک کتاب ہے مشہور فقہ جعفریہ کی ملا یحسرہ الفقیہ، 2 جلدوں میں عربی کے اندر، اس کی پہلی جلد جو ہے نا اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کالا لباس ہے یہ فرعونیوں کا اور جہنمیوں کا لباس ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کا اور فرعونیوں کا لباس ہے۔ تو فقہ جعفریہ کے متعلق ان کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ کالا لباس پہننا یہ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ پہن لیتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا مذہب، ان کے مسلک جو ہے نا وہ ان کو اجازت نہیں دیتے، لیکن پھر لوگ کام کرتے رہتے ہیں جو ہے نا۔ اسی طرح اہل سنہ میں بھی ایسے ہیں، اہل الحدیث میں بھی ایسے ہیں، ان کی کتابیں نہیں اجازت دیتی لیکن لوگ کام کر لیتے ہیں۔ تو پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کی کتابیں اس کو جائز قرار نہیں دیتی ہیں۔ دوسری بات ہے کہ لوگ اس کو کالے لباس کو سوگ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اس کو غمی کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ اور غمی کے اندر کالے لباس کو نہیں جوڑا کہ کالا لباس پہننا یہ سوگ کی علامت ہے یا یہ غمی کی علامت ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ بندہ جو مرضی لباس پہنے، ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لباس کے اوپر الگ سے ویڈیوز ہماری ناظرین دیکھ سکیں گے کہ لباس کی کیا کیا شرطیں ہیں، کیسا لباس ہونا چاہیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی خاص رنگ بن گیا ہے، جیسے ہندوؤں کا تہوار ہے، ان کا ایک وہ خاص سادھوؤں کا رنگ ہے، تو جو خاص ان کا مذہبی شعار یا رنگ بن چکا ہے تو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ اس کے علاوہ لباس کے لیے موٹی شرطیں ہیں، لباس کھلا ہونا چاہیے اور لباس موٹا ہونا چاہیے تاکہ جسم جو ہے نا اس کے اندر دکھائی نہ دے۔ تو اس طرح کی لباس کی شرطیں ایک الگ ٹاپک ہے۔ کالے لباس کے بارے میں کہ کالا لباس پہننا خاص طور پر جو ہے نا وہ غمی کے لیے، سوگ کے اوپر، مرگ کے اوپر، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کالا لباس 1358 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں، آپ سے کالی پگڑی پہننا ثابت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح مسلم میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، مکہ فتح ہوا، تو آپ کے سر پہ کالی جو تھی نا وہ پگڑی تھی۔ اور اسی طرح رنگ کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہ رنگ سفید رنگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے 3878 نمبر، 3878 نمبر پہ آپ دیکھیں گے ابو داؤد میں یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا سفید رنگ جو ہے نا یہ بہت اچھا ہے، آپ نے اس کی تعریف کی اور فرمایا کہ اس کے اندر ہی اپنے مردوں کو کفن دیا کرو اور سفید رنگ پہنا کرو، یہ سب سے زیادہ محبوب لباس جو ہے نا وہ کون سا ہے؟ سفید رنگ ہے۔ تو سفید رنگ کے بارے میں حدیث موجود ہے، کالی پگڑی کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے، لیکن فودگی کے اوپر جو ہے نا جیسے ہندو جو ہے نا ان کے یہاں عموماً بیوہ جو ہے نا وہ سفید کپڑا پہنتی ہے، تو اس سفید کپڑے کو غمی پر پہننا یا کالے کپڑے کو غمی کے لیے یا فودگی کے اوپر پہن لینا، اس کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی مرضی، آپ جو سا مرضی رنگ پہنیں اور جس کو مرضی اپنائیں، باقی حدیث کے اندر اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ تو لوگوں نے یہ خود ہی بنایا ہوا ہے کہ سوگ کے لیے کسی نے کالا رنگ سوگ کے لیے بنایا، کسی نے سفید رنگ بنایا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی رنگ کو کسی چیز کے لیے خاص نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفید کپڑے کے بارے میں ہے کہ اس میں مردے کو کفن دیں، یہ بہت اچھا کپڑا ہے، کیوں اسے پہنا کرے۔ اور سفید کے بارے میں آپ جب سائنس دیکھیں، ٹیکنالوجی آپ کو
پتہ چلے گا کہ سفید کپڑا آپ کو سورج کی شعاؤں سے اور دیگر چیزوں سے روکتا ہے اور آپ کے حسن کو دوبالا کرتا ہے، تو وہ سفید ہی کپڑا ہے بس۔ بہت بہت شکریہ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے،